جی تو ہم نے جیسے پروگرام کی شروعات میں آپ سے بات کی تھی کہ ہمارا پاکستان آج جتنا نوجوان ہے اتنا 59 سال پہلے یا پھر ان 59 سالوں میں پہلے کبھی نہیں تھا. اور اگر ہم ان نوجوانوں کو سامنے نہیں لائیں گے جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ انوکھا کچھ منفرد کام کیا ہو تو پھر شاید پاکستان کی پہچان کچھ ادھوری سی رہ جاتی ہے. ہم نے آپ سے کہا تھا ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے ان نوجوانوں سے جنہوں نے کچھ منفرد کچھ انوکھا کام کیا ہے اور شاید انہیں ضرورت ہے آپ کی اپریسیشن کی, آپ کی شاباش کی کہ آپ ان کو پروموٹ کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ پاکستان میں کتنے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں 2 مہمان اور وہ دونوں ہی اتنے خاص ہیں کہ شاید ہمیں ان سے بہت ہی ملنے کا اشتیاق تھا, لیکن ہم آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے. ایک پہلے مہمان جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قسیم الرحیم صاحب. قسیم الرحیم صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پینٹ کیا رزق کے دانوں پہ, چاہے وہ چاول کا دانہ ہو, چاہے وہ رائی کا دانہ ہو یا پھر باریک سی سوئی, اس پر بھی انہوں نے کلمہ طیبہ کو جس خوبصورتی سے تحریر کیا. اور پھر نہ صرف یہ کہ سوئی بلکہ انہوں نے داڑھی کے بال پر بھی اس خوبصورتی سے اسے تحریر کیا ہے. یہ ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے اس کمال فن میں اتنا آگے نام کمایا. اس کے ساتھ دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں واجد علی صاحب. واجد علی صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ دنوں کامن ویلتھ گیمز ہوئے تھے میلبرن میں اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کی جانب سے پہلی بار ریپرزینٹ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے بنائی تھی پاکستان یعنی کہ کراچی شہر کی منفرد بس W11. اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ ایکسپیرینس ان کے لیے کیسا رہا. السلام علیکم. واجد صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی قسیم صاحب کہ یہ بتائیے آپ کا کام اتنا منفرد کہ آپ نے اتنی چیزوں پر پینٹ کیا اور منیچر چیزوں پر پینٹ کیا, تو اس شوق کی طرف آپ کیسے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی میں آرٹسٹ بھی رہا, ٹیکسٹائل ڈیزائنر بھی رہا, تو کانسیپٹ تھا کچھ جدت کا. اسٹارٹنگ سے بعض میں فیلنگس ہوتی ہیں کہ کچھ نئے سے نئے کرنے کی جستجو, تو تھوڑا سا اس سائڈ آیا. میرے بڑے بھائی ہیں, ان کی لیب ہے ڈینٹل کی, تو عید کا سیزن آیا تھا تو عید کارڈز ہمیں کچھ یونیک اسٹائل سے پریزنٹ کرنے تھے, تو میں نے سوچا کیوں نہیں آرٹیفیشیل ٹوتھ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کے ڈاکٹرس کے نام انسکرائب کر کے ہم پریزنٹ کریں. تو وہ کیا میں نے, تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. اس کے بعد تھوڑا اس سائڈ رجحان ہوا, پھر گنیس کے حوالے سے میں نے دیکھا تو ہمارے پڑوسی ملک کا ریکارڈ تھا 88 سے, جو آج تک کوئی نہیں توڑ پایا تھا. تو میں نے کہا جب وہاں ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اور یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, آپ کا یہ بالکل خیال تھا. ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. آپ تائیکوانڈو اسپیشلسٹ تھے, آپ کو تائیکوانڈو کا شوق تھا, اچانک مائکرو منیچر آرٹ یہاں کیسے آ گئے؟ بس یہ کہہ دیں کہ ایک قدرت کی عطا ہے, کیونکہ اسپورٹس مین رہا, میں نیشنل چیمپئن رہا, سندھ چیمپئن رہا, شاہد الطیف بھٹائی چیمپئن رہا, گولڈ میڈلسٹ. وہاں سے پھر ٹیکسٹائل, کہاں اتنا سخت کام, کہاں اتنا نازک سا کام, مگر ان دونوں کا منیچر مائکرو منیچر, رائی کے دانے پر, خشخش کے دانے پر آپ لکھ رہے ہیں یا پیپر پن پر آپ لکھ رہے ہیں؟ پن ہیڈ تک پہ, پن ہیڈ پہ قائداعظم کا مقبرہ ہے جو 14 اگست کے لیے میں نے کیا تھا. بالکل, آپ نے اس پہ منیچر مختلف پینٹنگز آپ نے کی ہیں اور پن ہیڈ کے اوپر. اس کے علاوہ آپ نے پیپر پن کے اوپر, آپ نے سوئی کے اوپر کیسے کلمہ طیبہ اور سورہ اخلاص یہ سب آپ نے کیسے لکھی؟ دیکھیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں کہ خالی لکھنا ہی اس کی کوالٹی نہیں ہے, اس میں جو چیزیں میں نے یوز کی ہیں بیسک وہ اس کی کوالٹی ہے. اس میں نے جو کچھ مطلب اب تک یوز کیا ہے واٹر کلر میڈیم, جو ورلڈ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا ریکارڈ نہیں کہ واٹر کلر سے جو ہے منیچر پہ کام کیا گیا. اس سے پہلے جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ چاول کے دانے پہ یا چنے کی دال کے دانے قسیم پہ. صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اوکارا سے موجود ہیں رابعہ. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں اور پاکستان سے ریلیٹڈ 14 اگست کے بارے میں کیا میسج دینا چاہتی ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. رابعہ, آج کے دن کے حساب سے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی ہم چشتیاں میسج دینا چاہتے ہیں, ہمارا میسج پہنچ جائے گا؟ آپ کا بالکل میسج پہنچ جائے گا. آپ بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہم انہیں میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بہت مس کرتے ہیں اور انہیں بھی 14 اگست مبارک ہو. اور ان کا نام آسیہ ہے. جی چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ رابعہ. آپ کا یہ آسیہ کو میسج دینا چاہتی ہیں کہ انہیں بہت مس کرتے ہیں. بات کر رہے تھے آپ سے قسیم صاحب, تو آپ نے یہ کہا کہ آپ نے اس پہ شروعات کی اور آپ نے واٹر پینٹ سے کیا, تو یہ بتائیے کہ اس کے آپ نے صرف یہ اس طرح کا آئیڈیا کس طرح سے آیا آپ کو کہ میں واٹر پینٹ کو یوز کر سکتا ہوں دنیا میں پہلی بار؟ وہی چیز کہ میں نے جو اب تک اس کی ہسٹری پہلے اسٹڈی کی, تو یہ مغلوں کے زمانے سے سلسلہ تھوڑا بہت چلتا چلا آیا تھا. تو اس میں یہ آئل کلرز یا انک جو ایبزارب ہو سکے یا گریپ ہو سکے اس سے کام کیا گیا تھا, وہ بھی بہت ہیوی میگنیفائنگ اور مائکروسکوپس لگا کے.
کیونکہ اس میں آبجیکٹ اتنا سا ہے تو بڑا نظر آئے گا اور اس پہ ایزیلی ورک ہو جاتا تھا. میں نے سوچا کہ میں کچھ اس وے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراؤں کہ میں ایک نئے فن کا موجد کر لاؤں جس سے پہلے نہ ہوا. تو فرسٹ ٹائم میں نے نیکڈ آئی سے وداؤٹ اینی میگنیفائنگ گلاس اسپیشل ڈیوائسز اور واٹر کلر میڈیم, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑے کینوس پہ ہی واٹر اسٹروک چلنا آسانی اور مرج ہو جاتے ہیں, رکتا نہیں ہے. رکتا نہیں ہے, اور اگر آپ نے اس کو گرپ کر بھی لیا تو مرج ہو جائے گا ایک دوسرے میں جب واٹر کا اسٹروک چلے گا. اور اس کو پھر میں لے کے آیا فرسٹ ٹائم میٹل پہ, چاول پہ, ان چیزوں پہ جو اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. قاسم آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کے ایک ہونہار نوجوان سے ہماری بات ہو رہی تھی, اور اس نوجوان نے میں اور مزید جاننے کا موقع ملے گا کہ اس نے پاکستان کا نام کہاں کہاں بلند کیا, اور گینیس بکس آف ورلڈ ریکارڈ میں بہت جلد اس کا نام درج ہونے والا ہے. مزید جانیں گے اس نوجوان کے بارے میں, اور ایک اور نوجوان اس کے ساتھ بیٹھا ہے. لیکن اس وقت مظاہر قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ جیو نیوز کے نمائندے موجود ہیں طارق معین. طارق, کیا تفصیلات ہیں؟ طارق معین, میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ ہیلو طارق معین, کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ مظاہر قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہو رہی ہے, وہاں موجود ہیں طارق معین. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ بات کی جائے طارق معین سے. طارق, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ کچھ دیر بعد رابطہ کریں گے دوبارہ طارق سے اور جانیں گے کہ وہاں کیا تفصیل ہے. ہمارے ساتھ دوسرا جو نوجوان فنکار موجود ہے, دوسرا جو نوجوان آرٹسٹ موجود ہے, اس کے بارے میں سننے نے آپ کو بتایا کہ کامن ویلتھ گیمز اب سے کچھ عرصہ پہلے ہوئے میلبرن میں, اور وہاں پر ایک ٹرام سجائی گئی بالکل ویسے ہی جیسے کراچی میں چلنے والی منی بس W11 سجائی جاتی ہے. یہ آرٹ ایک یونیک قسم کا آرٹ ہے, اور پاکستانی آرٹ کو دنیا بھر میں متعارف کروانے کا صحرا اس نوجوان کے سر جاتا ہے. یہ نوجوان ویژول اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ تھا. فلم میکنگ اس نے کراچی یونیورسٹی سے پڑھی, اور آج کل کراچی یونیورسٹی میں بطور لیکچرر فلم میکنگ پڑھا رہا ہے. واجد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. واجد, کیسا لگتا ہے آپ کو یہ سب کچھ اتنی جلدی اتنی کم عمر میں اچیو کر کے؟ بس کوششیں جاری رہتی ہیں, اور اچھا لگتا ہے کہ اتنے کم ٹائم میں بندہ اتنا زیادہ کام کر لیتا ہے. مطلب یہ کوئی اتنا ابھی میرے لیے اتنا کوئی مطلب زیادہ کام نہیں ہے, ابھی تو آغاز ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دے تو اس کو اور آگے لے کے جائیں. اچھا واجد, آپ سے ہماری بات ہوئی تھی تو آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ شروع کے 4-5 دن تک آپ کو, جب آپ وہاں بناتے رہے, آپ کے ساتھ 4-5 لوگ جو اور کاریگر تھے وہ کام کرتے رہے, تو لوگ گزرتے رہے, انہوں نے صرف آپ کو دیکھا اور آپ لوگوں کو اگنور کیا کہ شاید آپ لوگ کوئی انوکھا کوئی یونیک کام نہیں کر رہے. لیکن اس کے بعد جب آپ لوگوں کا کام جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا, لوگ آپ کے پاس خود والنٹیئر کے طور پہ آتے گئے, تو یہ دیکھ کر کیسا لگ رہا تھا آپ کو وہاں پہ؟ مطلب ایک پاکستان کا ایک امیج شاید ان لوگوں کے لیے اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ یہاں پہ مطلب زندہ دل لوگ نہیں ہیں, یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. تو جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو ہمارے مطلب قریب کوئی نہیں آ رہا تھا کہ بس کام میں 4-5 لوگ کر رہے ہیں اور ان کو کرنے دو, پتہ نہیں کیا کریں گے, کون لوگ ہیں. اور جب 15-20 دن ہوئے, 15 دن بھی نہیں, 15 دن قریب گزرے تو لوگ خود ہی آنے لگ گئے اور اپنی خدمات پیش کرنے لگ گئے کہ ہمیں بھی کچھ بتائیں, ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اور جو ڈیزائن وغیرہ ہم لوگ تیار کرتے تھے وہ بطور سوینئر ہم سے لے کے جاتے رہتے کہ ہم اپنی فیملیز میں یہ دکھائیں گے, اور پھر انہوں نے اپریشیٹ کیا اس چیز. واجد, دو باتیں, کیسے آیا یہ آئیڈیا؟ اپنی ذات کے لیے کیا یا آپ نے سوچا کہ پاکستان کے کلچر کو ساری دنیا میں متعارف کروانا ہے؟ سچ بتائیے گا بالکل. یہ آئیڈیا بیسکلی مک ڈگلس کا تھا, جو کہ آسٹریلیا RMIT یونیورسٹی میں کلچر اینڈ ٹرانسپورٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, اور انہوں نے یہاں پہ وہ آئے سپٹمبر 2005 میں. تو ان کو یہاں پہ یہ سارا ٹرانسپورٹ دکھائی گئی, اس کے اوپر جس طرح انہوں نے سفر کیا W11 پہ, اور پھر اس کے بعد وہ وہاں گئے اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس طریقے سے ہم ایک ٹریم بنائی جائے. تو پھر انہوں نے وہاں سے ہمیں لکھا کہ آپ سامان تیار کریں اور 2006 کے لیے تیاری کریں آپ. تو پھر ہم نے یہاں پہ میں نے کچھ لوگ تلاش کیے جو کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیکوریشن کا کام کر رہے تھے. تو ان کے ساتھ پھر کام کیا, ان کو آگاہ کیا. پہلے تو وہ راضی نہیں ہو رہے تھے کہ ہم کیا بنائیں گے, ایک عجیب سی منی بس سے ہٹ کے ایک ٹریم سامنے آ جائے. تو خیر ان کو اس کی تصاویر وغیرہ دکھائیں تو پھر وہ بالکل ایگری کر گئے.
کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو 4 لوگوں کی میں نے ٹیم بنا کے کام کیا اور 2 ہمارے ساتھ پروجیکٹ کوآرڈینیٹرز تھے. تو ٹوٹل 7 لوگوں نے ہم نے کام کیا. بڑی خوبصورت سے ویژولز لوگوں نے بھی دیکھے کہ آپ نے کس طرح ایک ٹرین کو میلبرن میں کامن ویلتھ گیمز میں ایک W11 سے مماثلت جیسی شکل دے دی. ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جھنگ سے، فیصل نام ہے ان کا. آئیے بات کرتے ہیں. فیصل السلام علیکم. السلام علیکم فیصل. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فیصل آپ؟ ٹھیک. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 5th کلاس میں. جی. اچھا یہ بتائیے کہ جشن آزادی کیسے مناتے ہیں آپ؟ فیصل میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. جی بتائیے کہ جشن آزادی کے موقع پر کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ بہت اچھا. کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں کہنا چاہوں گا میں پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فیصل. آپ نے ہمیں جھنگ سے کال کیا. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 021221538 پر. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. واپس آتے ہیں اور نوجوانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں.